بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آج اس ڈپلوما کورس کا چوتھا لیکچر ہے. اس سے پہلے ہم 3 لیکچروں پہ عیسائیت کی تاریخی پس منظر اور اس کی شکست و ریس کا مطالعہ کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ عیسائی معاشرے کی جگہ وہ کون سا معاشرہ جو ہے وہ مغرب میں درایا. وہ سول سوسائٹی کے نام سے یا مارکیٹ کے نام سے سرمایہ دارانہ معاشرہ جو ہے وہ مغرب کے اندر پیوستہ ہوا اور مغرب کے اندر جس کا آغاز ہوا. اس کے بعد ہم نے جو ہے مولانا محبوب صاحب نے مغرب کے کلیدی مفکرین جس میں خاص کر کانٹ کے متعلق ایک تفصیلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ مفکرین جو ہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے الحاد پر اور کس طریقے سے الہام کو رد کر کے الحاد پر جو ہے وہ پورے کے پورے معاشرے کی بنیاد رکھی اور کس طریقے سے وحی کا انکار کر کے عقل کو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کن جو ہے وہ یعنی کہ عقیدے کے طور پہ اس کو قبول کیا اور عقل کے مقام کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے وحی کی جگہ رکھا اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ مغرب کے اندر ہوا. آج ہم یہ اپنے انجینئر کاشف شیخ صاحب آپ کو یہ بتائیں گے کہ مغربی مفکرین سے نکلنے والی سرمایہ دارانہ فکر کی اساس یعنی آزادی، مساوات اور ترقی یہ کیا ہے. اس کا تعارف انجینئر کاشف صاحب پیش کریں گے جو ہمارے سرکل سے کم و بیش 20 سال سے وابستہ ہیں اور ان کا کافی اس میں مطالعہ ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کی سربراہی میں اور ہم سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ان کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور وہ اپنے جو ہے اس لیکچر کے موضوع کے مطابق جو ہے کچھ بیان فرمائیں. انجینئر کاشف شیخ صاحب. ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع مغربی تہذیب یا سرمایہ دارانہ تہذیب کی بنیادی اقدار کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے کہ اس کی موضوع پہ ہم بات شروع کریں، چند منٹ کے لیے جو اس سے پہلے 3 لیکچرز میں ہم گفتگو کر چکے اور پڑھ چکے ان پہ ایک سرسری سی ہم نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ایک تسلسل ہمارا بنتا جائے. آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سن چکے کہ مغربی تہذیب کا آغاز مذہب کی شکست سے ہوا اور مغربی تہذیب اگر ہم کہیں کہ اس نے کس کی جگہ لی تو مغربی تہذیب نے مذہب کی جگہ لی. یعنی یہ مغربی تہذیب سے پہلے یورپ میں عیسائی معاشرہ تھا اور باقی جگہوں پہ اسی طرح سے اپنے مذاہب کے لحاظ سے جہاں اسلام کا غلبہ تھا وہاں اسلامی معاشرہ تھا اور جہاں جہاں مغربی تہذیب آتی رہی اس نے وہاں کے معاشرے کا جو غالب مذہب تھا اور جو مذہبی معاشرہ تھا اس کو ریپلیس کیا، اس کو تبدیل کیا. تو مغربی تہذیب نے کس چیز کو شکست دی؟ اس نے مذہب کو کلیتاً شکست دی. یورپ میں ہم کہتے ہیں عیسائیت کو شکست دی، لیکن عیسائیت ایک مثال کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں کہ عیسائیت کا مطلب مذہب ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے اس بات کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیا وہاب بھائی نے جب ہمیں بتایا کہ کس طرح سے مغرب کی تہذیب کی بنیادی افکار وغیرہ. اور اس سے پچھلے لیکچر میں پھر مغرب کے جو مفکرین تھے ان کے حوالے سے بھی پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے ایک فکر اور ایک سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کی. اور یہ بات ہم اچھی طرح جان گئے کہ مغربی تہذیب دراصل کس چیز کی پرستش ہے؟ انسان کی پرستش. یعنی مغربی تہذیب ہے انسان پرستی، انگریزی میں کہتے ہیں ہیومنزم. اور اس انسان پرستی کی پھر مختلف شاخیں یعنی اس چیز کے اوپر ایک مکمل اتفاق ہے کہ انسان
کی پرستش ہی ہونا چاہیے. زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی پرستش ہو. اب جو مختلف افکار اور مختلف اختلافات مغربی افکار کے اندر اور فلسفیوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ محض فروعی اختلافات ہیں, اور وہ ایسے اختلافات ہیں کہ جن میں بحث اس بات پہ ہے کہ یہ انسان کی پرستش کس ذریعے سے زیادہ بہتر طریقے سے ممکن ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لبرلزم کے ذریعے, کچھ کہتے ہیں سوشلزم کے ذریعے, کوئی نیشنلزم کے ذریعے, لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ پرستش انسان ہی کی ہونی چاہیے. اب یہیں سے ہم پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان پرستی یا ہیومنزم کی دو بنیادی شاخیں ہیں. ایک ہے لبرلزم اور ایک ہے کمیونٹیرینزم. یعنی ایک بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذاتی انفرادی آزادی کی کوشش کرنی چاہیے, اور دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے ہر فرد کی آزادی کا دائرہ کار زیادہ سے زیادہ وسیع ہوتا چلا جائے. اور دوسرا نظریہ یہ, اور اسے ہم کہتے ہیں لبرلزم, اور دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں, دیکھو ایک ایک فرد کی آزادی کی اگر کوشش کی جائے گی تو اس سے تم کوئی اچھا نتیجہ حاصل نہیں کر سکو گے, اور زیادہ بہتر یہ کہ آزادی اجتماع کی ہونی چاہیے, اور کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ کسی ایک اجتماعیت کو آزادی مل جائے, اور جب اس کو آزادی مل جائے گی تو اجتماعیت کے ہر فرد کو بھی آزادی مل جائے گی. اور اس اجتماعی آزادی کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کمیونٹیرینزم. اور اس کی پھر مختلف شاخیں ہیں یا اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جرمن قوم کی آزادی کی کوشش کرنی چاہیے یا مہاجر قوم کی آزادی کی کوشش کرنی چاہیے, تو اسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی. یہ بھی کمیونٹیرینزم کا ایک شکل ہے. سوشلسٹ کہتے ہیں کہ نہیں, آزادی طبقات کے درمیان ایک کشمکش ہے, اور مزدور طبقہ یہ ایک آفاقی طبقہ ہے. اگر مزدور طبقے کی کو آزادی مل جائے گی تو پھر سب لوگوں کو آزادی ملے گی, لہذا اسے ہم سوشلزم کہتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. یعنی لبرلزم اور کمیونٹیرزم میں جو فرق ہے, ایک میں پرستش ہے فرد کی اور ایک میں پرستش ہے نوع کی, لیکن دونوں کا مطمع نظر انسان پرستی ہی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہ بات یعنی روس کی شکست کے بعد بڑی واضح ہو گئی کہ اس وقت جو غالب ان دونوں شکلوں میں سے غالب شکل ہے وہ لبرلزم کی ہے, باوجود اس کے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمیونٹیرینزم بالکل ختم ہو گیا اور وہ کبھی دوبارہ نہیں اٹھے گا. اس کی مختلف شکلیں, اور ہمارے خاص طور سے پاکستان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارا اصل چیلنج اسلام کا اور اسلامیوں کا اگر کوئی ہے تو وہ کمیونٹیرینزم کی قوم پرستانہ شکل. یعنی اس وقت اسلامی قوم پرستی, مسلمان قوم پرستی, مسلم قوم پرستی جسے ہم کہتے ہیں, یا پاکستانی قوم پرستی, یا پھر اس سے نیچے آ جائیں تو مہاجر قوم پرستی اور سندھی اور پنجابی اور وغیرہ. لیکن ہمیں سب سے بڑا چیلنج اسی کا درپیش ہے, تو لہٰذا یہ دونوں خطرات ہمارے سامنے ایز اے چیلنج موجود ہیں, لبرلزم بھی اور کمیونٹیرینزم. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ مغربی تہذیب کے غلبے کا دور ہے. اس میں ظاہر ہمیں کوئی شک نہیں, اسی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس غلبے کو کیسے ختم کیا جائے اور اس غلبے کے مکمل انہدام کیسے ممکن ہے, اور اس کی جگہ اللہ کے دین کو کیسے غالب کیا جائے. اسی کی کوشش ہمارے ظاہر ہم کر رہے ہیں مختلف شکلوں میں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے, یہ کبھی ٹوٹا نہیں. اللہ کے نبی, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, علماء, صوفیاء, فقہا, اور آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا جا رہا ہے. اور آج بھی مجاہدین نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ مغربی تہذیب کے اس غلبے کے خلاف جد و جہد کرنے والے آج بھی موجود ہیں, اور مغربی تہذیب کا انہدام ممکن بھی ہے اور ضروری بھی ہے. لہذا آج ہم جس دور میں ہیں یہ مغرب کے غلبے کا دور ہے. مغرب کے غلبے سے کیا مراد ہے؟ مغرب کے غلبے سے مراد یہ کہ جب کوئی تہذیب غالب ہوتی ہے تو دراصل دو سطحوں پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے. عسکری سطح پہ بھی وہ غالب ہوتی ہے اور علمی سطح پہ بھی غالب ہوتی ہے. محض عسکری غلبے سے تہذیب کا غلبہ ممکن نہیں ہو پاتا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تاتاری ایک زمانے میں, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ تاتاریوں نے کس طرح سے چڑھائی کی اور کس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا, اور مسلمان جو اسلامی حکومتیں تھیں ان کو کیسے گرانا شروع کیا. اور اس قدر بھیانک وہ داستان ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں تو پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ اگر اس قدر عروج تاتاریوں کا ہو گیا تھا اور اسلام اس قدر مغلوب ہو گیا تھا تو آخر اسلام ہم تک پہنچا کیسے؟ کیونکہ تاتاریوں نے صرف
یعنی یہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کو محض قتل کیا، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بھی کوشش کی کہ وہ اسلامی شعائر ان کو بھی مٹا دیا جائے. یعنی ایسے یہودی اور عیسائی ایجنٹ گلیوں میں گھوما کرتے تھے جو جا کے یہ بتایا کرتے تھے تاتاری بادشاہ کو اور سپہ سالار کو کہ فلاں گھر میں مرغی کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا اور اس اطلاع کے اوپر اس مسلمان گھرانے کو جو ہے قتل کر دیا جاتا تھا. یعنی وہ تمام چیزیں بھی مٹانے کی کوشش کی گئی کہ جس سے اسلام جو ہے وہ زندہ رہ سکے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال کے اندر تاتاریوں کا وہ پورا غلبہ ختم ہو گیا اور الحمدللہ علماء اور صوفیاء کرام کی دعوت کی بنیاد پہ تاتاری مسلمان ہو گئے. اور سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مایانات کتاب ہے تاریخ دعوت و عظیمت، اس میں آپ اگر پڑھیں تو ہمیں وہ ملتا ہے کہ کس طرح سے پھر اس چیز کی کوشش کی گئی اور کس طرح سے، اور آپ نے وہ آخر میں اس کا اختتام کیا ہے کہ ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسواں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، کہ وہ تاتاریوں کا غلبہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ وہ غلبہ محض عسکری غلبہ تھا، وہ کوئی علمی غلبہ نہیں تھا. تاتاریوں کی کوئی ایسی تہذیب نہیں تھی، کوئی ایسے افکار اور کوئی ایسی اقدار نہیں تھی کہ جن کا غلبہ ہوا ہو. اور مسلمان محض اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اور اللہ کے نبی کے طرز حیات کو چھوڑنے کی وجہ سے ان پر وہ آزمائش ڈالی گئی، اور جب انہوں نے رجوع کیا اور دعوت دی اور سب کیا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور پھر تاتاریوں کا غلبہ ختم ہوا. آج جو مغرب کا غلبہ ہے وہ محض عسکری غلبہ نہیں ہے بلکہ تہذیبی غلبہ ہے. تہذیبی غلبے کا مطلب ہے کہ مغرب کی علمیت بھی غالب ہے. جب کسی کی علمیت غالب ہوتی ہے تو دراصل کیا چیز غالب ہوتی ہے؟ یہ چیز غالب ہوتی ہے کہ اس کی اقدار کو عالمگیر تصور کر لیا جاتا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ. یعنی ایسی باتیں اور ایسی اقدار کہ جن کے اوپر کوئی کلام اور بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک عالمگیر حقیقت ہے. اب آپ اور میں یا کوئی بھی آدمی اس چیز کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں یہ دیکھوں کہ مشرق سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، بلکہ اس سمت کا نام ہی مشرق رکھ دیا گیا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی کلام کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح سے آج جب ہم کہتے ہیں مغربی تہذیب کی علمیت غالب ہے تو مغربی تہذیب کے جو آئیڈیلز ہیں، اس کی جو اقدار ہیں وہ یونیورسل ٹروتھ بن گئی ہیں، اور جب وہ یونیورسل ٹروتھ بن گئی ہیں تو ان پہ کوئی اختلاف کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اب اگر اختلاف ہے تو محض یہ کہ ان اقدار کے حصول کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے. مثال کے طور پہ مغرب کہتا ہے کہ جمہوریت سب سے بہترین طریقہ حکومت ہے، اور اگر اس کو ایک عالمگیر حقیقت کے تحت طور پر مان لیا جائے تو بحث خالی اس میں ہے کہ جمہوریت کا سب سے بہتر حصول لبرلزم کے ذریعے ہے یا سوشلزم کے ذریعے ہے یا قوم پرستی کے ذریعے ہے یا اسلام کے ذریعے. اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصل جمہوریت تو خلفائے راشدین ہی کے دور میں تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ نامزد کیا گیا تو وہ کوئی نامینیشن نہیں تھی، بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ایک گھر میں گئے اور انہوں نے سب سے رائے لی اور غالب رائے دہی کی بنیاد پہ یہ طے کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے، لہذا جمہوریت کا تو آغاز ہی ہم نے کیا. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز غالب ہو جاتی ہے، کوئی تہذیب اور اس کی علمیت غالب ہو جاتی ہے تو محض فروعی اختلاف رہ جاتے ہیں، اور اس فروع میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی برتری ہم تب ثابت کر سکیں گے جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہی ان اقدار کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اگر دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ صرف آپ ہی لوگ اس چیز کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ آپ ان اقدار کو اون کریں اور ان کو کہیں کہ یہ ہماری اقدار ہیں، بلکہ یہ چیز تو اصل میں ہمارا ورثہ ہے اور ہم اس پہ اسلام کی بھی مہر جو صداقت ہے وہ سب کر دیتے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اصل ترقی اور اصل آزادی اور اصل جمہوریت تو اسلام کے اندر. یعنی یہ دلیل ہے اور یہ مثال ہے اور یہ تصویر ہے اس غلبے کی. لہذا مغربی تہذیب آج اگر غالب ہے تو اس کی علمیت غالب ہے، اور جب علمیت غالب ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ اس کی اقدار غالب ہیں. اقدار کو ایک اور معنوں میں اگر ہم بیان کریں تو اقدار کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں ویلیوز، اردو میں کہتے ہیں اقدار. اقدار معیارات خیر و شر کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک معاشرے میں اگر
کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ جس پہ جانچ کے یہ دیکھا جائے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے، کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، تو جس معیار پہ اسے پرکھا جاتا ہے اس معیار کو ہم قدر کہتے ہیں. تو اقدار جو ہے وہ معیارات خیر و شر کا نام ہے. تو لہٰذا اس تمہید سے یہاں تک ہم پہنچتے ہیں کہ آج مغربی تہذیب غالب ہے، اور چاہے کوئی تہذیب غالب ہو یا نہ ہو، ہر تہذیب کو ایک معاشرہ بنانے کے لیے اور معاشرے میں اس تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے کچھ اقدار چاہیے ہوتی ہیں، اور ہر تہذیب کی اپنی اقدار ہوتی ہیں. جس طرح سے اسلامی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے. اگر ہم فارس کی طرف چلے جائیں تو جاپانی اور چائنا میں اگر ہم دیکھیں اب تو وہاں بھی مغرب غالب ہے، لیکن ایک زمانے میں کنفیوشس تہذیب کہلایا کرتی تھی. ان کی اپنی کچھ اقدار ہیں کہ کس طرح سے بڑوں کا ادب کیا جائے، کس طرح سے ان کی اپنی اخلاقیات ہیں. تو لہٰذا اقدار ضروری ہیں کسی تہذیب کو چلانے کے لیے. اب مغرب کی جو بنیادی اقدار ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، جو آج کا موضوع بھی ہے. اس میں سب سے پہلی قدر ہے آزادی. آزادی پہ ہم پچھلے تینوں لیکچر میں کچھ نہ کچھ اچھی خاصی بات کر چکے ہیں. آزادی مغربی تہذیب کی بنیاد ہے. یعنی مغربی تہذیب کو اگر کسی ایک لفظ میں سمویا جائے کہ مغربی تہذیب سے کیا چاہتی ہے، کس چیز کا فروغ چاہتی ہے، تو وہ آزادی کا فروغ چاہتی ہے. آزادی کن معنوں میں؟ آزادی ان معنوں میں کہ انسان آزاد ہے. انسان کے اوپر اس کی خواہشات کو ترتیب دینے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. آپ نے محبوب بھائی کے لیکچر میں ایک فلسفی کا نام سنا، روسو. روسو ایک بڑا بنیادی فلسفی ہے جسے لبرل اور کمیونٹیرین دونوں ہی اون کرتے ہیں. اور فرانس میں جب انقلاب آیا تو اسے بھی روسو ہی کا مرہون منت گنا جاتا ہے. تو روسو کی کتاب کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے جسے ہر مغربی تہذیب کا دلدادہ اسے کوٹ کرتا ہے، اور وہ جملہ ہے کہ دیکھو انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن جہاں بھی دیکھو وہ پابند سلاسل نظر آتا ہے. یعنی ایک ایسا یہ جذباتی جملہ اس نے کہا کہ انسان سمجھتا ہے کہ واقعی یہ بالکل ٹھیک ہے، انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے جب وہ پیدا ہوا تھا. لہٰذا جو بھی قدغن معاشرے نے اس کے اوپر لگائی وہ دراصل اس کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے روسو ایک ایسے اس کا جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ جنگل میں رہنے والا ایسا شخص ہے جو بالکل آزاد ہوا کرتا تھا. ابھی کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، لیکن آزادی دراصل مغرب کا آئیڈیل ہے. اور آزادی اس چیز کی کہ فرد اپنی زندگی میں جو چاہے وہ کرے، نہ صرف یہ کہ جو چاہے وہ کرے، جو چاہنا چاہے وہ چاہے، اور نہ صرف یہ کہ جو چاہنا چاہے وہ چاہے بلکہ جو چاہنا چاہے اسے چاہ بھی سکے، اس کو حاصل کرنے کے جستجو بھی کر سکے، اور سب سے بہتر یہ کہ اسے حاصل کر لے. لہذا آزادی ایک ایسا بت ہے کہ جس کی پرستش مغرب میں ہر کوئی کر رہا ہے، اور مغرب کے جتنے بھی ظاہر نظریات ہیں ان سب میں آزادی ہی کے وہ گرد گھومتے ہیں. معاشرہ جو ہے اس کا بھی مقام یہ ہے کہ وہ فرد کی آزادی کو زیادہ سے زیادہ ممکن بنائے، اور ریاست کا کام بھی مغرب میں یہی ہے کہ وہ فرد کی آزادی میں یہ دیکھے کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے، اور ریاست مسلسل ایسی چیزوں کو رفع کرتی رہے، دور کرتی رہے جو افراد کی آزادیوں میں مخل ہو رہی، اور ان کو زیادہ سے زیادہ آزادی فراہم کر دے. اب آپ دیکھیں تو آزادی دراصل کس چیز کا رد ہے؟ آزادی رد ہے ابدیت کا. یعنی آزادی خود کوئی چیز نہیں ہے. خود کوئی چیز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جب یہ بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ تم اپنی زندگی میں کیا کرو اور کیا نہ کرو، بلکہ تمہیں تو آزاد ہونا چاہیے، فرد کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اس سے ہر چیز یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کچھ بتایا ہی نہیں جا سکتا تو آزادی کس چیز کا نام ہوا؟ آزادی ایک خلا کا نام ہوا، ایک اسپیس کا نام ہوا، ایک ایسی جگہ کا نام ہوا کہ جو دراصل جس کی کوئی قدر نہیں، لیکن بس وہ ایک ایسا بت ہے کہ انسان خوش ہے کہ میں آزاد ہوں. اب جب وہ ذرا آزاد ہے تو دراصل اگر حقیقی معنوں میں دیکھیں تو کس چیز سے آزاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آزاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے آزاد ہے. اس سے پہلے جب وہ آزاد نہیں تھا تو وہ عیسائی تھا یا وہ مسلمان تھا، اور وہ کسی نہ کسی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو پابند سمجھا کرتا تھا. آج اگر ایک فرد سے یہ پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو وہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم اپنے بات کریں تو اس کے پاس صرف
فرد کے پاس دو جواب ممکن ہیں، یا تو وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، یا وہ کہے گا میں آزاد ہوں. اس کے علاوہ کوئی تیسرا جواب ممکن نہیں ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی فرد ایک ہی وقت میں مسلمان بھی ہو اور آزاد بھی ہو. اس کی وجہ ظاہر مجھ سے بہتر ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جس طرح سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو سب سے پہلے انسان ہیں، اور انسان کے بعد ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے بعد ہم پنجابی ہیں، پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد ہم پنجابی ہیں یا فلانے ہیں. تو ایک ایسی مبہم سی یا ایک سمجھے کہ بہت ہی ایک ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ جیسے یہ کوئی بڑا ہی فطری ترتیب ہے کہ انسان کیونکہ پہلے انسان پیدا ہوا ہے، اس کے بعد اس نے مذہب اسلام کو قبول کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم یہ بات بالکل واضح طور پر کہتے ہیں کہ انسان ہم پہلے عبد ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر کوئی بھی اور چیز ہے، اور وہ محض اس کے بعد ہم جو کچھ بھی ہے وہ ایک اتفاق ہے. یعنی یہ بالکل اتفاق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اگر اللہ ہمیں حیوان بھی بناتا تو ہم اللہ ہی کی مخلوق ہوتے، اللہ ہی کے غلام ہوتے. اور اگر ہم نباتات اور اس میں سے بھی کچھ ہوتے تو ہم محض وہی کر رہے ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی وجود آزاد ہو؟ آزاد تو ہے ہی نہیں، بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے غلام ہے. تو لہذا آزادی دراصل عبدیت کا انکار ہے. اور جب ہم آزادی کو کسی بھی شکل میں کسی بھی معنوں میں تسلیم کر لیں تو دراصل ہم کس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ انسان قائم بذات ہے. انسان کو کسی ماورائی ہستی کی پرستش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اپنی رضا کا حصول. یعنی آپ سے اگر میں سوال کروں کہ کوئی معاشرہ کب ماڈرن ہو جاتا ہے، کب ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایک ماڈرن معاشرہ ہے، یا تو کب ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ انسان کا مقصد کیا ہو جائے؟ اپنی رضا کا حصول، کہ میں خود راضی ہو جاؤں، میرا نفس جو ہے اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، اور میں اپنے نفس کے لحاظ سے خوش ہو جاؤں کہ ہاں جو میں چاہ رہا تھا وہ میں کر گزرا. اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ماڈرن معاشرہ ہے اور یہ ماڈرن فرد ہے. تو دراصل اگر ہم آزادی کی کسی بھی شکل کو تسلیم کریں تو دراصل ہم جس چیز کو رد کر رہے ہوتے ہیں وہ عبدیت کا رد ہے. اور آج آزادی کے یعنی آزادی کو تسلیم کرنے کی پھر مختلف شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مختلف تحریکیں ہوتی ہیں کہ آزادی افکار، آزادی اظہار رائے، آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی، بچوں کی آزادی، افکار کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی. یہ پھر مختلف آزادیاں ہیں، اور یہ آپ کے لیے بالکل ممکن نہیں رہتا کہ آپ آزادی کی کوئی ایک ایسی شرعیہ کنسٹرینٹ، کوئی ایک ایسی شرعی توجیہ نکال لیں اور اس کے بعد پھر آپ ان ساری آزادیوں کو رد کر سکیں. یہ بالکل ممکن نہیں رہتا. یعنی مغرب نے بھی ایک دن میں اس اسٹیج پہ مغرب نہیں پہنچا کہ ایک ہی دن میں اچانک صبح لوگ اٹھے اور پتہ چلا کہ آج سے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کریں گے بلکہ اپنی پرستش کریں گے. اس میں سینکڑوں سال لگے. یعنی اگر میں کہوں کہ عیسائی معاشرہ کتنے عرصے میں ویسٹرنائز ہو گیا، کتنے عرصے اسے ماڈرن ہونے میں لگا، تو اس کو ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق کریں گے. لیکن جہاں تک یعنی جتنا میرا علم 400 سال کم سے کم لگے. اور 400 سال کا جو عرصہ گزرا اس میں کیا ہوا؟ یعنی یہ بھی ایک سوال ہے. اس کا شاید میں مکمل اس کا جواب تو نہ دے پاؤں، لیکن یہ سوال ہے اور جو میں امید کرتا ہوں کہ اس پورے سرکل میں شاید کورس کے دوران اٹھتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس کا کوئی نتیجہ پہ بھی ہم پہنچیں گے اور ڈاکٹر صاحب اس سے ہماری رہنمائی کریں گے کہ یہ جو اقدار بنتی ہیں اور یہ جو ایک پوری علمیت آتی ہے، یہ علمیت اور پھر عمل، ان دونوں میں کیا ترتیب ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کوئی علمیت آتی ہے اور اس کے بعد لوگ اس علمیت پہ ایمان لاتے ہیں، اس علمیت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جب وہ رات ان کے ذہنوں میں اور قلب میں ہو جاتی ہے پھر وہ اس پہ عمل شروع کرتے ہیں؟ کیا ایسا معاملہ ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ تو جہاں تک ہم نے پڑھا اور دیکھا تو دراصل معاملہ اس کے برعکس ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ پریکٹس پریسیڈ تھیوری. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے عمل ہوتا ہے. یعنی مغرب میں عیسائیت میں کیا ہوا کہ 13ویں صدی میں اگر ہم دیکھیں تو جنگوں کے تھرو اور صلیبی جنگیں اور وغیرہ بہت زیادہ جو خون خرابہ عیسائی سلطنتوں نے کیا پوری دنیا میں. انہوں نے ریڈ انڈینز کا قتل کیا، انہوں نے آسٹریلیا میں ایبوریجنز کا قتل کیا، نیوزی لینڈ میں قتل کیا، اور وغیرہ وغیرہ افریقہ میں بے شمار قتل و غارت گری کی.
تو انہوں نے اس قتل و غارت گری کے نتیجے میں دنیا کا مال بڑے پیمانے پہ لوٹ کھسوٹ کی اور دنیا کی دولت پوری دنیا سے اکٹھی ہو کے یورپ میں آنا شروع ہو گئی. جب وہ دولت کی ریل پیل ہوئی تو وہ محض بادشاہ کے پاس نہیں رہی بلکہ پورے معاشرے میں بھی عام لوگوں کے پاس بھی دولت خوب آئی اور جو لوگ اس لوٹ کھسوٹ میں شامل ہوئے ان سب کا معیار زندگی بڑھا. جب دولت اتنی بڑھی تو وہاں پہ کیا چیز عام ہوئی؟ وہاں پہ معاصی عام ہوئی. اور یہ بات یعنی مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے. یعنی ہم یہ مثال تو دیتے ہیں کہ صحابہ میں بھی بہت ایسے تھے کہ جن کے پاس بہت مال تھا اور حضرت عثمان کی مثال دی جاتی ہے, لیکن حضرت عثمان محض عثمان نہیں تھے, عثمان غنی تھے اور غنی ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک آدمی کسی سلسلہ تزکیہ سے نہ جڑا ہو تو اس کے لیے دولت ایک انتہائی خطرناک چیز بھی ہوتی. تو جب عیسائی معاشرے میں دولت کی اس طرح ریل پیل ہوئی اور عیسائیت کا حال ہمارے سامنے کہ ان کی اپنی کوئی شریعت تو تھی نہیں, تو ظاہر ہے دولت کے نتیجے میں معاصی عام ہوئے اور لوگ گناہوں میں بڑی تیزی سے مبتلا ہوئے. اور جب وہ گناہوں میں کئی 100 سال یعنی 300-400 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں وہ مبتلا رہے تو گناہ دراصل عام ہو گئے. اور جب کوئی عمل عام ہو جاتا ہے تو اس کی ایک عمومی حیثیت بن جاتی ہے, یعنی لوگ اس کو عام سمجھنے لگتے ہیں, اس کی کوئی خاص اس پہ آواز نہیں اٹھائی جاتی, اسے کوئی خاص برا نہیں سمجھا جاتا. جس طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم کر دے تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ اچھائی اور برائی کا فرق آہستہ آہستہ مٹنے لگ جاتا ہے. اور ایک حدیث کے مطابق ایک وقت آتا ہے کہ لوگ برائی کا حکم دینے لگتے ہیں اور نیکیوں سے روکنے لگتے ہیں, اور برائی کو خیر سمجھا جاتا ہے اور خیر کو برائی سمجھا جاتا ہے, جو آج ہمارے معاشرے میں بھی سامنے. تو اس معاشرے میں بھی دراصل ایسا ہی ہوا کہ جب وہ معاصی میں مبتلا ہوئے تو یہ معصیت کا عمل کو ایک عمومیت مل گئی, اور جب وہ عمل ایک عمومیت مل گئی تو اس کے اوپر اس کو برا سمجھا جانا یہ بالکل ختم ہو گیا. اور بالآخر جب کانٹ اور اس طرح کے فلسفی آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اب ایک عمل چونکہ عمومی ہے تو اس عمل کا جواز فراہم کیا جائے. یعنی پہلے لوگ ایک کام کو شرما کے کر رہے ہیں, لیکن ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ یار یہ کام تو تم کر ہی رہے ہو اور تم ہی نہیں کر رہے, سب کر رہے ہیں, اور اس کام کے کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں تمہارا یہ جو شرم اور حیا اور تمہارے اندر جو انگریزی میں کہتے ہیں گلٹ, ایک احساس جرم ہے, میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. اور پھر اس نے اس کی تھیوری لکھی. یعنی ایسے نہیں ہوا کہ اس نے پہلے تھیوری لکھی, لوگ اس پہ ایمان لائے اور پھر وہ عام ہوا. پہلے وہ عام ہوا, پھر لوگوں نے اس کا جواب فراہم کیا. تو اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ مغربی علمیت دراصل کیا ہے, مغربی علمیت گناہ کا جواب فراہم کرتی ہے. اس نے گناہ کا جواب فراہم کیا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں گناہ کو لیجیٹمائز کیا, یعنی اس کو ایک قانونی حیثیت دے دی کس چیز کی؟ خیر کی. کہ بھائی یہ گناہ جسے تم گناہ سمجھ رہے تھے, گناہ نہیں ہے, یہ تو ایک جائز کام ہے. نہ صرف جائز کام ہے بلکہ احسن کام ہے, اور اس کے کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں بلکہ اس کے نہ کرنے میں بہت زیادہ حرج ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ کا جواز فراہم کیا گیا تو پھر کیسے کانٹ اور اس طرح سے وہ علمیت آگے بڑھی. اور ایک نفسیات کے ماہر ہے سیگمنڈ فرائڈ, جن لوگوں نے تھوڑی بہت نفسیات پڑھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے کہ سیگمنڈ فرائڈ کہتے ہیں کہ انسان دراصل اس کا نفس جو ہے وہ شہوت اس سے غالب ہے, اور شہوت ہی انسان کا اصل ہے. وہ تو جب بچہ بھی ہوتا ہے اور وہ بالکل چھوٹا بھی ہوتا ہے, اس دن سے وہ شہوت ہی کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. اور انسان کے اوپر ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ اس کی شہوت پر پابندی لگا دی جائے, اسے کپڑے پہنا دیے جائیں, اسے یہ کہا جائے کہ تم اپنی شہوت کو سر عام پورا مت کرو. یہ جتنی پابندیاں آپ لگائیں گے تو اس کے ذہن کے اوپر بڑی بوجھ آنا شروع ہو جائے گا اور وہ ایک نفسیاتی مریض بننا شروع ہو جائے گا. لہذا فرائڈ کا جو سب سے سمجھیں کہ فیوریٹ اور سب سے اچھا کردار ہے وہ سور کو لیتا ہے, کہ وہ بالکل وہی تصویر ہے بہترین کے جو یا اپنے پیٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنی شرمگاہ. تو لہذا یہ تمام افکار ایسے نہیں آ گئے کہ ایک دن اٹھ کے کسی نے یہ لکھ دیا اور لوگ ایمان لے آئے, بلکہ پہلے لوگ معاصی میں مبتلا ہوئے اور پھر یہ افکار آئے. تو اسی طرح سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج اگر ہم آزادی کی کسی بھی شکل کو یا مغربی تہذیب کی جو اقدار ہیں ان کی کوئی بھی اسلامی توجیہ بیان کر دیں تو پھر ہمارے لیے بھی یہ بالکل ممکن نہیں ہوگا کہ ہم آگے چل کے اس کی مزید جو آزادی نسواں اور آزادی اظہار رائے اور وغیرہ وغیرہ ہے اس کے اوپر کوئی پابندی لگا سکے. اسی لیے جو یعنی علماء کا اور اسلامی تحریکوں کا اور مجاہدین کا کام ہے وہ کیا ہے
کہ ہم مغربی تہذیب کو جاہلیت خالصہ سمجھتے ہیں اور ہم اسے کلیتاً رد کرتے ہیں. یعنی ہم مغرب میں کوئی خیر کے متلاشی نہیں, ہماری نظر میں مغرب کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی خیر نہیں, اور ہمارے لیے بہترین اسوہ تو اللہ کے نبی ہی کا اسوہ ہے اور اسلام ہی مکمل دین ہے. لہٰذا آج اگر ہم مغرب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اسے رد کیا جائے, نہ کہ یہ کہ اس میں سے کچھ خیر تلاش کر کے اس کی ایک اسلامی توجیہ کی جائے تاکہ ہم بھی دنیا میں ترقی کر سکیں اور غلبہ حاصل کر سکیں. تو لہٰذا مغربی تہذیب کی پہلی قدر آزادی ہے, اور آزادی پہ کافی بات پہلے بھی ہو چکی, کچھ بات میں نے کی. آزادی کے پھر کچھ فلسفیانہ قسم کے مزید شاخیں ہیں, منفی آزادی اور مثبت آزادی وغیرہ, اور یہ اگرچہ مطلب کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے, لیکن وہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اور منفی اور مثبت کوئی سمجھیں کہ جائز اور ناجائز یا اچھا اور برے کے معنوں میں نہیں ہے, بلکہ آزادی کے دو طریقے ہیں. منفی آزادی لبرل جس آزادی کے خواہاں ہیں اسے منفی آزادی کہا جاتا ہے, یعنی آزادی کا ایک طریقہ, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی میں اس کی آزادی کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا جائے. یعنی ایک کم سے کم علاقہ ایسا ہو کہ جہاں انسان مکمل آزاد ہو, اسے منفی آزادی کہتے ہیں. اور مثبت آزادی یہ ہے کہ جو کمیونٹیرین کے یہاں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں آزادی فرد کی نہیں بلکہ کسی اجتماع کی ہوگی, اسے وہ مثبت آزادی کہتے ہیں. لیکن ان میں بنیادی طور پہ فرق نہیں ہے, اور دونوں جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ یہی ہے کہ آزادی بالآخر زیادہ سے زیادہ کی جائے تاکہ انسان اپنی پرستش اس کے لیے ممکن ہو سکے. جب ہم آزادی سے آگے بڑھتے ہیں تو آزادی کا ایک فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں جب ہر فرد آزاد ہے اور اسے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ تم کیا کرو یا کیا نہ کرو, تو پھر مساوات اس کا لازمی نتیجہ ہے. مساوات کا مطلب کیا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں اس چیز میں کہ وہ اپنی آزادی کو حاصل کر سکیں. یعنی یہ کوئی جائز اور ٹھیک بات نہیں ہے کہ مقتدر طبقے کے جو لوگ ہیں وہ تو آزاد ہوں اور نیچے جو لوگ ہیں وہ غلام ہوں. نہیں, یہ رویہ بالکل غلط ہے. یا کوئی ایک خاص طبقہ تو آزاد ہو اور دوسرا طبقہ غلام ہو, نہیں, بلکہ پورا معاشرہ یکساں اس میں اس کا برابر حق ہے اور مساوات ہے کہ ہر کسی کو آزادی کا حق ملنا چاہیے. تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ مغرب کی دوسری بنیادی قدر کیا ہے تو وہ ہے مساوات, اور اسی قدر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ہر فرد کی اقداری حیثیت برابر ہے. یعنی مغرب میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اگر عالم ہے تو وہ کوئی بہتر آدمی ہے اور ایک فاسق ہے تو وہ اس سے کوئی کمتر آدمی ہے. اسی لیے مغربی معاشرے میں ہر فرد کا ایک ووٹ ہوتا ہے. جب ہم انتخابات کراتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو صاحب الرائے لوگ ہیں اور علماء ہیں یا وغیرہ وغیرہ ان کے ووٹ زیادہ ہوں, اور ایک عام جو کوئی شرابی ہے اور کوئی فاسق ہے اور کوئی گناہگار ہے, کوئی چور ڈاکو ہے, اس کا ووٹ کم ہو. بلکہ جیلوں کے اندر جو جن پہ قتل اور یہ تمام گناہ اور جرم ثابت بھی ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی جیلوں کے اندر بھی ووٹ ڈالتے ہیں, ان کا بھی ووٹ کا حق سلب نہیں ہوتا. یعنی مغرب یہ حق کسی قیمت پہ آپ کا لینے کے لیے اور سلب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے برابر ہیں. آپ بالکل ہر فرد کی وہی حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے کی ہو سکتی. تو لہذا مساوات کو اگر ہم مانتے ہیں اور ہم اس چیز کی کوئی بھی توجیہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل مساوات تو اسلام میں ہے, اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں حج کے موقع پہ فرما دیا کہ نہ گورے کو کالے پہ اور نہ کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل ہے, تو اصل مساوات تو اللہ کے نبی نے قائم کی. یقیناً یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, اور جس طرح سے ہم اکثر کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں تو ظاہر ہے ہمارا علم ہے بھی نہیں, لیکن دراصل یہ بالکل محض یعنی مروبیت کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم مغرب کی مساوات کو اسلام کی کسی بھی مساوات کی کسی شکل سے ملانے کی کوشش کریں. اور جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ یہ محض الفاظ نہیں ہے کہ جن کی لغت سے آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ آزادی کا ترجمہ یہ ہے, مساوات کا یہ ہے, اور فلانی چیز کا حقوق کا یہ ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اصطلاحیں ہیں. جس طرح سے ہم قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ لغت سے نہیں کر سکتے, اسی طرح ہم کسی بھی چیز کو اگر سمجھنا چاہیں تو لغت سے نہیں سمجھ سکتے, بلکہ ہم اس کی اصطلاحوں کو اس کی پوری تاریخی پیرائے میں اور اس سے کیا عمومی رویہ نکلتا ہے اور اس سے کیا مراد لی جاتی ہے اس سے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. تو لہٰذا مساوات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کالے اور گورے کو اگر آپ برابر سمجھتے ہیں تو یہ مساوات ہے, نہیں. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد سے اقداری حیثیت سے فوقیت نہیں رکھتا, اور اسی طرح کوئی قدر کسی دوسری قدر سے فوقیت نہیں رکھتی. یعنی آپ کو یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ تم کیا کرو اور کیا نہ کرو.
اور ایک فرد کہتا ہے کہ بھائی میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نماز پڑھوں، میں اپنے مال کو مسجدیں بنانے پہ لگاؤں، مدارس کے اندر میں انفاق کروں اور راتوں کے اس کو میں نماز پڑھوں، تو اسے اس چیز کا پورا پورا حق ہے مغربی معاشرے میں کہ وہ یہ کرے. اور بالکل اس کے ساتھ ایک دوسرا فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب پیے اور شراب خانہ بنائے اور جوئے کے بازار بنائے اور وہاں پہ لوگوں کو دعوت دے کہ وہ آگے جوا کھیلیں. تو آپ اس فرد کو بھی پورا پورا حق ہے کہ وہ یہ کرے. نہ صرف ان دونوں کو حق ہے بلکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے والا فرد کوئی بہتر زندگی یا اس کی اقدار کچھ بہتر ہیں دوسرے والے فرد سے. نہیں، دونوں کی اقدار بہت اچھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں. یعنی سب سے بہتر قدر کون سی ہے؟ جسے آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. اور پہلے بھی ذکر ہو چکا اور میں دوبارہ کرتا ہوں کہ جان رالز جس کا تذکرہ محبوب بھائی نے کیا تھا، جو کہ مغرب کا بڑا کلیدی مفکر ہے اور بالکل دور حاضر کا مفکر ہے، آج کچھ عرصے پہلے اس کا وہ مرا ہے. تو جان رالز کا وہ مشہور جملہ ہے کہ جناب اگر ایک خطہ زمین میں ایک فرد اپنی زندگی کا مقصد یہ طے کرتا ہے کہ وہ منشیات کے خلاف جد و جہد کرے گا، ہیروئن اور چرس وغیرہ اس کو ختم کرے گا، تو اسے وہ اپنا زندگی کا مقصد بناتا ہے. اور دوسرا فرد اسی خطہ اراضی میں اپنی زندگی کا مقصد یہ بناتا ہے کہ جتنی بھی گھاس لگی ہے میں اس کے پتے گنوں گا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. تو جان رالز کہتا ہے کہ ان دونوں کے مقاصد بالکل اقداری لحاظ سے برابر ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے والے فرد کا مقصد زندگی بہتر ہے دوسرے والے فرد سے، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے، بلکہ دونوں کا مقصد زندگی اپنی اپنی جگہ بالکل جائز اور بالکل ٹھیک اور یکساں اور برابر ہے اقداری لحاظ سے. اس میں یہ بات اہم ہے کہ مغرب میں بہرحال چیزوں کی کچھ قدر تو موجود ہے، اور وہ قدر کیا ہے؟ وہ قدر ہے سرمایہ کی بڑھوتری. یعنی اس میں ضرور جانچا جائے گا کہ اگر ایک فرد کا مقصد زندگی سرمایہ کی بڑھوتری میں ممد و معاون ہے اور اس سے سرمایہ کی بڑھوتری ممکن ہو رہی ہے تو اس کی اپریسیشن ہوگی، اس کی تعریف کی جائے گی. اور ایک فرد کا مقصد زندگی ایسا ہے کہ جس سے نہ اس کی زندگی میں نہ معاشرے میں کوئی سرمایہ جو ہے اس کی بڑھوتری نہیں ہو رہی، تو اسے بیوقوف سمجھا جائے گا، اس کے مقصد زندگی کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. یعنی قدر اگر کوئی چیز متعین کرتی ہے تو وہ محض سرمایہ متعین کر سکتا ہے، اور کسی چیز کی قدر اگر دیکھی جا سکتی ہے تو وہ کثرت مال، کثرت سرمایہ یا کثرت رائے، کہ اگر زیادہ اکثریت اس بات کو پسند کرتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہتر چیز ہے، یا اس سے سرمایہ کی بڑھوتری، زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کرنے کا امکان پیدا ہوتا ہے تو وہ بہتر چیز ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک فرد جو ہے، ایک بچہ جو ہے وہ اپنی اسکول میں پڑھتا ہے اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ بہت اچھے نمبر لاتا ہے تو اس کے خاندان میں اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے امکانات اس کی زندگی میں بڑے روشن نظر آ رہے ہیں. یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ پڑھ لکھ کے ایک بڑا آدمی بنے گا اور اس کے نام کے ساتھ کوئی سابقہ لگ جائے گا. اور یونس بھائی نے بھی ابھی بلایا تو انہوں نے ایک کہا انجینئر کاشف. یعنی یہ سرمایہ دارانہ نظام کا شاخسانہ ہے کہ انسان کا کام اس کی شناخت بن جاتی ہے. ظاہر ہے میں یونس بھائی سے مجھے شکایت نہیں ہے، لیکن ایک جنرل جو چیز ہے وہ کیا، سرمایہ دارانہ معاشرہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں کام آپ کی شناخت بنتی ہے. آپ کسی سے ملتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے، تو آپ کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا مصروفیت ہے، آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں. تو وہ بتائے گا میں وکیل ہوں، یا میں انجینئر ہوں، یا میں ڈاکٹر ہوں، یا میں یہ کرتا ہوں. یعنی ہم جب اپنی تاریخ پڑھتے ہیں تو اکثر، یعنی ہمیں بہت پہلے کی بات ہے کہ یہ ہمیشہ سوال اٹھتا تھا کہ امام ابو حنیفہ، امام غزالی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری زندگی پڑھ لی، یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کماتے کہاں سے تھے. یعنی سب سے پہلے یہی سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا تھا کہ انہوں نے حدیث کا علم فلانے ملک سے لیا، دوسرا علم فلانے ملک سے لیا، فلانے استاد سے پڑھنے کے لیے ترکی چلے گئے، فلانے کے لیے ایران چلے گئے، اتنا سفر کیا، اتنا کچھ کیا، پیسہ کہاں سے آیا اور ان کا ذریعہ معاش کیا تھا. یعنی یہ سوال اس قدر، اس کی وجہ کیا ہے کہ مغربی جب غلبہ ہے اور یعنی سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے تو اس میں انسان کا کام اس کی شناخت ہے. اور کام کا مطلب وہ کام جس سے وہ سرمایہ حاصل کرتا ہے، نہ کہ وہ کام جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے تو یہ اس کی شناخت نہیں ہے، بلکہ اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ کس چیز سے پیسہ حاصل کرتا ہے. تو لہٰذا مغرب میں اگر قدر کسی چیز کی ہے تو وہ کس چیز کی ہے کہ جس سے سرمایہ کی بڑھوتری ممکن ہو سکے. اور اسی میں ہمارے زاہد بھائی یہ مثال دیتے ہیں اکثر کہ اگر ایک عالم اور ایک مفتی اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی کہ وہ دین کا علم حاصل کرے
اور اس نے اصول الدین اور اصول فقہ اور اصول حدیث میں ایک بڑی اس نے جانفشانی سے کام کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام اور دین جو ہے وہ محفوظ رہ سکے، اور بندگان خدا کے تزکیہ نفس کے لیے وہ پوری زندگی کوشش کرتا ہے، تو ایک مغربی معاشرے میں اس کو کوئی خاص قدر سے نہیں دیکھا جائے گا، وہ ساری زندگی فتوے دیتا رہے گا، اس کے فتووں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آج وہی عالم ایک کسی ایسی جگہ جا کے فتویٰ دیتا ہے کہ جس فتوے کے ذریعے سرمایہ داری اور سرمایہ کو بڑھانے میں، اس کی رولنگ میں، اس کو جمع کرنے میں اضافہ ممکن ہے، تو اس فتوے کی بہت زیادہ قیمت دی جائے گی۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ میں ان فتووں کی بڑی قیمت اور اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی امریکہ میں بھی اگر کوئی آپ کو جب گھر خریدنے کے لیے مارگیج اور سب کا آفر کرتا ہے، تو امریکہ میں بھی مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے اس میں تھوڑا مسئلہ ہے، تو وہ امریکی کمپنی بھی آپ کو فوراً کچھ فتوے دکھاتی ہے، اور فتوے میں وہ نام دکھاتی ہے کہ فلاں فلاں دیکھیے فتوے موجود ہیں جو خود آپ ہی کے علماء نے دیے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مغرب میں قدر کا تعین ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز نہیں بدلی، مدارس بھی وہی ہیں، علم بھی وہی ہے، علماء بھی وہی ہیں، لیکن ایک فتوے سے سرمایہ داری میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اور ایک سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جس سے اضافہ ہو رہا ہے اس فتوے کی قیمت ہے، اور اس کام کی بہت قیمت ہے، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جس سے نہیں ہو رہا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی، اور اپنی جوانیاں اور اپنے کیریئرز اور اپنی بڑی بڑی نوکریاں اور اپنے کاروبار چھوڑ کے آج وہ جہاد کے میدانوں میں نکل گئے، ان کے بارے میں سب سے پہلی بات جو کی جاتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے کہ یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں کہ جن کا برین واش کر دیا گیا، جن کا دماغ جو ہے وہ کسی نے جسے دھو دیا، صاف کر دیا، اور اب ان کو کیونکہ ان کا دماغ ہی برین ہی واش ہو گیا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ دراصل اسلام کو سمجھ نہیں پائے، اور یہ اسلام کی جو تصویر اور جو شکل پیش کر رہے ہیں وہ اسلام کو، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے والی تصویر ہے۔ اسلام تو دراصل اصل روشن خیالی تو اسلام کے اندر ہے، اصل ترقی تو اسلام کے اندر ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کی سرمایہ دارانہ معاشرے میں نہ صرف یہ کہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم آگے کے لیکچرز میں یہ دیکھیں گے کہ یعنی مغرب اور سرمایہ دارانہ معاشرہ اور افکار ایسے لوگوں کو انسان تصور نہیں کرتے۔
لہذا مساوات وہ بنیادی ماحول اور وہ فریم ورک فراہم کرتی ہے کہ جہاں تمام انسانوں کی آزادی کو یکساں طور پر ممکن بنایا جا سکے. اور اگر جس معاشرے میں مساوات ہوگی وہاں کیا چیز ناممکن ہوگی؟ وہاں ہدایت ناممکن ہو جائے گی. یعنی ہدایت اور ارشاد اور رشد کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا. اور ظاہر ہدایت تو ہے ہی تب کہ جب کچھ اقدار جو ہے وہ احسن سمجھی جائیں, اور کچھ اقدار کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ اخلاق حسن ہیں, کچھ اخلاق رذیلہ ہیں. تو ظاہر اقدار میں تو جب تک درجہ بندی نہیں ہوگی تو ہدایت ممکن ہی نہیں. اور اسی لیے ایک اسلامی معاشرے میں آج کا ہمارا بڑا گیا گزرا معاشرہ, اس کے باوجود جب ہمیں پتہ چلے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ ایک قناعت کی زندگی گزارتا ہے اور وہ اس کی راتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ ازاری کرنے میں گزرتی ہیں, تو ہم اسے ایک بہتر انسان سمجھتے ہیں. یعنی اس گئے گزرے معاشرے میں بھی ہمارے یہاں ان اقدار کو سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر مساوات ہوگی تو کیا ہوگا؟ مساوات رد ہے ہدایت کا. اگر ہدایت ناممکن ہو جائے گی پھر تو ہر فرد برابر ہے, ہر فرد کا ایک ووٹ ہے, ہر فرد ہی یہ طے کرے گا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. اور جب اسی مساوات کی بنیاد پہ ایک حکومت قائم کی جاتی ہے تو وہ اس کی شکل ہوتی ہے پارلیمنٹ یا ایک ریپبلکن ریاست. اور آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ شق موجود ہے کہ اسلام کے خلاف جو ہے, شریعت کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنے گا. لہٰذا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کا آئین ایک اسلامی آئین ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس یعنی شرع کی تشریح اور شارع کی مرضی معلوم کون کرے گا؟ یعنی یہ کون طے کرے گا کہ شارع کی مرضی کیا ہے؟ تو وہ پارلیمنٹ طے کرے گی. اس وقت تو یہ شق جو ہے وہ آئین کے یعنی ایک نان پریکٹیکل جو ناقابل نفاذ حصہ ہے اس میں شامل ہے. اگر بہت کوشش کر کے اس کو قابل نفاذ حصے میں ہم شامل کر بھی دیں تو کیا ہوگا کہ شریعت کی مرضی ممبرز آف پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران طے کیا کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اب اسلام فلانی چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ وہ کوئی یعنی مفتیان سے نہیں پوچھیں گے بلکہ یہ تو پھر پارلیمنٹ کے لوگ طے کریں گے. اور ان لوگوں کی حیثیت آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو جوہلا کے ووٹ سے آئیں, اور اسلام کی پوری تاریخ میں عوام کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ کیا کرنا چاہیے. عوام کا تو کام یہ ہے کہ وہ علماء کے پیچھے چلتے ہیں, اور عوام تو کبھی یہ طے نہیں کر سکتے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک جمہوری اور ایک مغربی معاشرے میں اور جہاں پہ مساوات ہو وہاں پہ قیادت کا حق علماء سے نکل کے کہاں چلا جاتا ہے؟ جوہلا کے پاس. اور یہ عوام کے پاس یہ حق آ جاتا ہے کہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں بھی آج جو ہے وہ معاشرہ کس اسٹیج پہ پہنچ گیا, اور ہمارے یہاں بھی اسی کی کوشش ہو رہی. جب ہم مساوات کو یعنی تسلیم کر لیتے ہیں, اور ایک مغربی معاشرے میں جس طرح میں نے کہا کہ آزادی کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ مساوات بھی ہو, تو تمام اقدار مساوی ہو جاتی ہیں. اور جب تمام اقدار مساوی ہو جاتی ہیں تو یہ مساوی آزادی کے فروغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک جو ہیومن بینگ ہے, ہیومن بینگ کی تشریح انہوں نے محبوب بھائی نے کر دی تھی. یعنی ہیومن بینگ انسان نہیں ہے, ہیومن بینگ جو ہے وہ مغرب کی اصطلاح ہے. ہیومن بینگ کون سا فرد ہے؟ ایک ایسا فرد ہے جو اپنی رضا کا متلاشی ہے, جو اپنی رضا پہ ایمان رکھتا ہے, جو کسی ماورائی طاقت کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ یہ طے کرے کہ اسے زندگی میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جب مساوی آزادی کا فروغ ہوتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک ہیومن بینگ پھر اپنی آزادی کے تسلط کے لیے اور اپنی آزادی کے اظہار کے لیے اپنے ارادے کو, اپنی مرضی کو اس کائنات پر اور جو غیر ہیومن انسان ہیں یعنی ایسے لوگ جو کہ ہیومن بینگ میں نہیں آتے ان کے اوپر مسلط کرے. اور اس کے اندر غیر ہیومن انسان بھی آتے ہیں, اور جتنی نیچرل ریسورسز ہیں یعنی جتنی ہماری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز رکھی ہیں وہ تمام چیزیں آتی ہیں. اور اسی چیز کا نام ہے ترقی. یعنی جب انسان اپنا ارادے کو مسلط کرتا ہے اس کائنات کے اوپر تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ترقی کرتا ہے. تو مغرب کی جو تیسری قدر ہے جو کہ اسی طرح سے ایک منطقی انجام ہے آزادی اور مساوات کا, وہ کیا قدر ہے؟ وہ قدر ہے ترقی کی. یعنی ترقی ایک ایسی قدر ہے کہ جس پہ جانچ کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی معاشرہ اچھا معاشرہ ہے یا نہیں, کوئی حکومت کامیاب حکومت ہے یا نہیں, کوئی فرد کامیاب فرد ہے یا نہیں. آج مختلف چیزوں کے جو اشتہارات دیے جاتے ہیں اس میں ایک سلوگن ہوتا ہے کامیاب لوگوں کی پسند.
اور کامیاب آدمی جب وہ دکھاتے ہیں تو اس میں یا تو کوئی کھلاڑی ہوتا ہے بڑا، یا کوئی گانا گانے والا اور کوئی ناچنے والا ہوتا ہے، یا ایک ٹائی اور کوٹ لگائے ہوئے ایک بہت بڑا بزنس مین دکھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ مغرب کے معاشرے کے وہ سمبل ہیں کہ جنہیں کامیاب سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا انہوں نے ممکن بنایا. اور یہ کس چیز کا سمبل ہے؟ یہ سمبل ہے ترقی کا. لہذا ترقی اصطلاحاً ہمیں دیکھنا چاہیے، ترقی کو لغت سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اصطلاحاً ترقی کس چیز کا نام ہے؟ ترقی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے ارادے کو اس کائنات پر مسلط کیا جائے. کیوں؟ تاکہ اس کائنات کو تسخیر کیا جائے. تسخیر کائنات کا پروجیکٹ دراصل کیا ہے؟ ترقی کا پروجیکٹ. اور کیوں تسخیر کیا جائے؟ تاکہ تمتع فی الارض زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے. اور میں تو آیا ہی اس لیے ہوں دنیا میں کہ میں اپنی مرضی کو حاصل کروں اور زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پورا کروں. تو جب تک ترقی نہیں ہوگی میں خواہشات کو پورا کیسے کروں گا؟ پہلے مجھے اٹھ کے جانا پڑتا تھا ٹی وی کا بٹن آن کرنے، اب میں بیٹھے بیٹھے یہیں سے آن کر لیتا ہوں. تو یہ ترقی ہے. اسی طرح یہ ترقی ہے کہ بہت سی خواہشات پورا کرنے کے لیے مجھے بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا. اب حکومتوں نے بہت سی سہولیات عوام کے نچلے درجے تک پہنچائیں. آپ دیکھیں کہ حکومتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب ہم سہولیات کو نیچے تک لے کے جائیں گے. تو نیچے تک لے کے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے محض معاشرے کا ایک طبقہ جس کے پاس بہت سی آمدنی تھی وہ کچھ لذتوں کو حاصل کر سکتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے ترقی کے ذریعے یہ ممکن ہو سکا کہ ایک عام آدمی بھی کوئی خاص پیسہ خرچ کیے بغیر ان لذات کو حاصل کر سکے. اسے ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ عمومی ترقی کر رہا ہے. یعنی پاکستان میں جس زمانے میں CNN دکھایا جانا شروع کیا گیا اور جس زمانے میں ڈش اینٹینا اور کیبل آیا، تو پاکستان میں بے شمار ممالک میں جو ڈش اینٹینا اور کیبل آنے سے پہلے بہت سی کچھ ترقی کے سمبلس تھے وہ نہیں آئے، لیکن یہ چیز سب سے پہلے آ گئی. تو دراصل ترقی نام ہی اس چیز کا ہے کہ تمتع فی الارض زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے. اور جوں جوں آپ ترقی کریں گے تو دراصل آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ اس چیز کو ممکن بنا رہے ہوں گے کہ آپ اپنے نفس یعنی نفس امارہ کی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پورا کر سکیں. لہذا مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ معاشرے کی جو تیسری بنیادی قدر ہے وہ ترقی ہے. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹیٹس کو، کچھ ممالک کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناکام ریاستیں، یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے. فیلڈ اسٹیٹ کیوں ہے؟ کہ جناب یہاں پہ ریٹ آف گروتھ، ترقی کی شرح جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، یہاں پہ غربت بڑھ رہی ہے، یہاں پہ فلاں اور فلاں سہولیات عوام تک نہیں پہنچ رہی. لہٰذا وہ ایک ناکام ریاست ہے. اور کامیاب ریاست کون سی ہے؟ کہ جس میں آسائش دنیا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے. تو لہذا ترقی ایک خالصاً مغربی قدر ہے اور اس قدر کا کوئی تعلق اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست سے نہیں. یقیناً اس بات پہ بہت سے سوالات اٹھنے چاہیے اور آپ کی طرف سے بھی آنے چاہیے، اور محض آج کے لیکچر میں یہ موضوع ختم نہیں ہو پائے گا اور ہم اس کو مسلسل دیکھیں گے. ہم بھی پچھلے سال ہر سال سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ نہیں، انسان تو درجہ بدرجہ وقت کے ساتھ ساتھ خوب سے خوبتر کی تلاش میں ہے اور وہ بہتر سے بہتر زندگی گزارتا ہے. پہلے وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکتا تھا، پھر اس نے کپڑا بنایا، پھر اس نے بہتر وہ کیا وغیرہ وغیرہ. تو ہم ترقی کی ایک اسلامی توجیہ یقیناً دیکھتے ہیں. نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انتہائی پرخلوص لوگ اور ہماری وہ جماعتیں اور وہ تحریکیں اور وہ مدارس اور وہ علماء جو پورے اخلاص نیت کے ساتھ غلبہ دین چاہتے ہیں، وہ بھی جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو ان کا ہمیشہ موضوع یہ ہوتا ہے کہ اصل ترقی تو اسلام ہی میں ممکن. تم اسلام کو اختیار کر لو، اسلام کو ووٹ دے دو، ایسی حکومت بنا لو کہ جو اسلامی جمہوری حکومت ہو تو سب سے زیادہ ترقی ممکن ہوگی. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری راسخ العقیدہ اور انتہائی مخلص اسلامی جماعتیں کہ جن کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اتحاد ہوا اور اس میں بڑی برکت بھی ہوئی، اور ہم سب کے سامنے ہے کہ متحدہ مجلس عمل کی شکل میں ایک اتحاد ہوا اور اس میں راسخ العقیدہ اسلامی جماعتیں اور علماء مل بیٹھے تاکہ دین کو غالب کیا جائے. اور اس اتحاد کو ایک صوبے میں حکومت ملی یعنی صوبہ سرحد میں، اور اس حکومت کو جب بھی جانچا اور پرکھا جاتا ہے اور جب بھی MMA کے لوگوں نے اپنی سرحد حکومت کے بارے میں بات کی تو اپنی کامیابی کا ہمیشہ یہی معیار ہمیں بتایا کہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ترقی ہم نے ہی کی. اور ورلڈ بینک سے جب متحدہ مجلس حکومت کی سرحد حکومت نے $92 ملین کا قرضہ لیا تو اس قرضے کا سب سے بہترین استعمال سرحد حکومت نے کیا.
اور ہمیشہ اس بات کو فخر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ صرف ہم نہیں کہتے کہ ہم نے ترقی کی، بلکہ اگر آپ اقوام متحدہ اور ورلڈ بینک کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان کے قرضے کا سب سے بہترین استعمال صرف کی حکومت نے کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ آج ترقی ایک ایسی قدر بن گئی ہے جو کہ اسی طرح ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے. یعنی اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ ترقی ہماری بنیادی قدر نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہتے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کیا تم پتھروں کے زمانے میں واپس جانا چاہتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ آج بھی ہم کیا اونٹ پہ سواری کریں گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ آج بھی ہم جو ہے وہ کچے گھروں میں رہیں گے؟ یہ تو ایک وقت کی ضرورت ہے. ترقی تو ایک ضرورت ہے اور اسلام ترقی سے ہرگز نہیں روکتا. بلکہ اگر اسلام آج نافذ ہو جائے تو جو ترقی ہوگی اس کا تو مغرب تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی زبردست ترقی ہوگی. تو اس سے ظاہر ہمارا سوال یہ ہے کہ جب اسلام، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کبھی غالب ہی نہیں رہا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام اللہ کے نبی کے دور سے لے کے اور خلیفہ ثانی تک، خلافت عثمانیہ تک اسلام کسی نہ کسی شکل میں یقیناً غالب رہا. اسلامی ریاستیں موجود رہیں. تو آپ دیکھیے کہ ترقی کیا اسلامی ریاستوں کی بنیادی قدر تھی؟ کیا کبھی اسلامی ریاست کو اس بنیاد پہ اسلامی ریاست وہ ہے یا نہیں ہے اور کتنی اسلامی اور کتنی نہیں ہے اس بنیاد پہ پرکھا گیا کہ اس نے کتنی ترقی کی؟ اس سے دنیا کے وسائل کس قدر عوام تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ، اور آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث میں جہاں اس چیز کا ذکر ہے وہ یہ کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں حکومت دیتا ہے اور اقتدار دیتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. یعنی اسلامی ریاست کی بنیادی قدر ترقی نہیں ہے. ہم ترقی کو ایک مجبوری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی تو ایک مجبوری ہے اور مجبوری کے طور پہ آج جس جگہ ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست اپنی پوری اس کے ساتھ غالب ہوتی تو یقیناً یہ ترقی نہ ہوتی. ترقی کوئی ضروری چیز نہیں، ترقی میں کوئی خیر موجود نہیں. اگر آج ہمیں ترقی کی محض کسی شکل کو مجبوراً اپنانا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہم صرف وہ وسائل حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں جہاد میں جن کی ضرورت پڑتی ہے. آج ہمیں کون سی ٹیکنالوجی حاصل کرنا ہے؟ جہادی ٹیکنالوجی. ہم خالی اس چیز میں وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے آج ہم کفر کا مقابلہ کر سکیں. یقیناً آج ہم یعنی تلوار سے محض مقابلہ نہیں کر پائیں گے. آج جو بھی سامان حرب ہے وہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں توجہ اس بات پہ کرنی ہے اور علماء سے ہدایت ہمیں اس بات میں لینی ہے کہ آخر وہ کیا طریقہ ہو کہ ہم جہاد کے لیے وہ ٹیکنالوجی تو حاصل کریں لیکن اس سے ہماری ذاتی زندگیاں آلودہ نہ ہوں. اور ڈاکٹر صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ آج جہاد کے لیے ہمیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے لیے ضروری ہے کہ ایئر کنڈیشنر بھی چلے ورنہ وہ گرمی میں خراب ہو جائے گا. اب یہ علماء کا کام ہے اور یہ وہ تطہیر نفس اور تزکیہ نفس کے سلاسل سے جڑنے کی وجہ سے یہ ضروری ہے اور یہ ان کا کام ہے کہ وہ یہ چیز ڈیوائز کریں کہ وہ فرد جو کئی گھنٹے بیٹھ کے جہاد کے لیے کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے اس کی ذاتی زندگی میں وہ ایئر کنڈیشنر داخل نہ ہو جائے اور وہ اس کا ایسا عادی نہ ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ نہیں میں کیونکہ کوئی ایک اعلیٰ اور عرفہ کام کر رہا ہوں لہٰذا میرے لیے یہ جائز ہے کہ اب میرے گھر میں فلاں فلاں احساسیں ہوں. یقیناً میں کسی فرد پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، ہماری اپنی زندگیاں اس وقت آلودہ ہیں اس ترقی سے اور یقیناً یعنی ہم اشیر نہیں ہیں ان چیزوں کا کہ جس کو علماء اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء جس قناعت کی زندگی کو گزار رہے ہیں. لیکن دراصل ترقی کو ایک ایسی قدر سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے اور محض اس پہ یہ اختلاف ہے کہ ترقی کو حاصل کرنے کا بہتر طریقہ لبرلزم ہے یا اسلام ہے یا کچھ اور. تو لہٰذا مغرب کی جو تیسری اہم قدر ہے وہ ترقی ہے اور یہی وہ تین اقدار ہیں کہ جس کے اوپر جس کی بنیاد پہ آج کفر جو ہے وہ پوری دنیا پہ غالب ہے، پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے اور اسے اب اس چیز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ مختلف ممالک میں اپنی فوجیں بھیج کے اپنا ایک گورا بادشاہ یہاں پہ بٹھا دے. امریکہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی گورا وزیر اعظم اور کوئی گورا صدر بیٹھ جائے. جو کالے اور مختلف رنگوں کے لوگ ہیں وہی ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں کہ اب ان کی اقدار جو ہے وہ تسلیم کر لی گئی ہیں. اب چاہے کوئی آدمی مسلمان ہو یا عیسائی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انہی اقدار کا اگر فروغ کر رہا ہے تو مغرب آگے سے آگے بڑھتا رہے گا. لہٰذا آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ان بنیادی اقدار کو رد کیا جائے اور ان کی کسی بھی شکل کو تسلیم نہ کیا جائے. اور اگر ہم محض اپنی لا علمی کی وجہ سے ان کی کسی بھی شکلوں کو تسلیم کر چکے یا ہمارے لٹریچر میں موجود ہے
تو ہم امام غزالی کے راستے پر چل کے اس کا ہم اسلام کا احیا کریں اور اس چیز کا جائزہ لیں کہ ان چیزوں کی اسلامی اور شرعی اور قرآن و سنت کے لحاظ سے کیا حیثیت ہے اور اصل اسلامی معاشرے کی بنیادی اقدار اور اسلامی ریاست کی بنیادی اقدار کیا ہیں کہ جن پہ چل کے یہ ممکن ہو سکے کہ ایک فرد بحیثیت فرد اور ایک پورا معاشرہ اور ایک ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. یعنی ترقی ہمیں دراصل جس چیز کی دعوت دیتی ہے وہ کیا دعوت دیتی ہے؟ اس دنیا میں جنت بنانے کی دعوت دیتی ہے. اور یہ بات مجھ سے بہتر مجھ سے پہلے آنے والے لوگ بتا چکے کہ جنت تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، وہ تو ایک موجود ہے جو کہ مرنے کے بعد اور یوم حساب کے بعد نیک لوگوں کو جس میں داخل کیا جائے گا. جنت کو دنیا میں بنانا ایک انتہائی عبث کام ہے، ایک بے وقوفی کا کام ہے. دنیا جنت بن ہی نہیں سکتی. دنیا تو دارالامتحان ہے. اور دنیا و سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو کافر کی جنت ہے، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. لہذا دنیا کو جنت بنانے کا پروجیکٹ ایک انتہائی بے وقوفی کا پروجیکٹ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم یہ چیزیں کر لو تو دنیا جنت بن جائے گی. تو لہذا دنیا کو جنت بنانا ایک بالکل فضول کام ہے کہ جس کے اوپر بہت سا وقت لوگ ضائع کر رہے ہیں اپنی توانائیاں. اور ترقی دراصل اسی چیز کا نام ہے کہ ترقی کے ذریعے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کبھی بھی نہیں بن سکتی. تو لہذا ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ان اقدار کا رد کر سکیں اور کیسے ہم اسلامی اقدار کا فروغ کریں کہ دین غالب ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال آیا ہے، یہ سوالات تحریر کر لیے ہیں تو وہ آگے پہنچا دیں تاکہ ڈاکٹر صاحب ان کے جوابات دے دیں. اگر کوئی کھڑے ہو کے سوال کرنا چاہے تو وہ کھڑے ہو کے بھی سوال کر سکتا ہے، مگر اس بات کا کہ وہ موضوع سے متعلق سوال ہو، کوئی اور ایسا غیر متعلق سوال کرے گا یا تو وہ ہم نہیں دے پائیں گے. تو یہ ہے کہ ایک سوال آیا ہے تو وہ ہمارے سے تعلق تو کم ہے. مغرب کے دوسری قدر مساوات ہے. اسلام میں مساوات کا درس، اسلام بھی مساوات کا درس دیتا ہے. دونوں کا فرق واضح طور پہ سمجھ میں نہیں آیا. جی بالکل، یعنی یہ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک سوال ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر تو ظاہر ممکن نہیں ہے کہ ان اقدار پر ایسی بات کی جائے اور یہ سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے کہ، اور جیسا میں نے بتایا کہ ہم نے 1991 میں یہ سرکل ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا تھا تو تب سے ہم اس چیز کو پڑھ رہے ہیں. اس کا فرق میں مختصر طور پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مغرب میں مساوات جو ہے وہ تو شاید میں نے بیان کر دیا کہ اقداری لحاظ سے ہر فرد برابر ہے. یعنی ایک شرابی اور زانی جو ہے اور ایک عالم اور زاہد دونوں برابر ہیں. اقداری لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عابد و زاہد اچھا آدمی ہے اور یہ زانی و شرابی برا آدمی ہے، بلکہ اگر وہ جو دوسری والا آدمی ہے اس کی طرز عمل سے سرمایہ بڑھ رہا ہے تو وہ شاید زیادہ اچھا آدمی ہے. اسلام میں جو مساوات ہے وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اسلام میں مساوات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر محض جس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ اس لیے فوقیت کسی گورے کو کالے پہ حاصل نہیں ہے کہ اس کا رنگ گورا ہے، یا کوئی آدمی ایک خاص زبان بول رہا ہے، یا کوئی ایک آدمی ایک خاص قسم کا لباس پہن رہا ہے. یعنی کوئی دنیا میں ایسی چیزیں جو اتفاقاً ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، کسی کو مال دے دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو ایک رنگ دیا، کسی کو دوسرا دیا، اس لحاظ سے کوئی فرد ایک دوسرے سے فوقیت نہیں رکھتا. اور اللہ کے نزدیک تم میں سے بہتر کون ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرے. تو اسلام میں مساوات اگر ہے تو وہ محض اس درجے تک کی مساوات ہے کہ اپنی رنگ و نسل اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے کوئی شخص کسی دوسرے سے بہتر نہیں ہے. یعنی ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بہت اچھا آدمی، یا ایک آدمی کپڑے اچھے پہنتا ہے تو اس کو لوگ اپنے آئیڈیل کے لحاظ سے دیکھنا شروع کر دیں. یہ بالکل ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ایسے صحابہ جن کا حبش سے تعلق تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، تو ان کا مقام جو ہے وہ انتہائی بلند ہے. تو کوئی بھی اس بنیاد پہ کسی کو دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. اس لحاظ سے سب برابر ہیں کہ اگر سب مسلمان ہیں تو اپنی یعنی اس لحاظ سے برابر ہیں، اور اگر تقویٰ جس میں زیادہ ہے اس کو معاشرے میں احسن اور بہتر سمجھا جائے گا. ایک سوال ہے کہ در حقیقت اس مغربی معاشرے اور اس
گناہوں بھرے معاشرے کو چلانے والا کون ہے جو اس کو آرگنائز کر رہا ہے، کون ہے وہ فرد واحد جس کے لیے یہ سب تیار کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب بھی شاید اس کا جواب دے دیں تو بہتر ہے. مغرب کو ظاہر کوئی ایک فرد نہیں چلا رہا. جس طرح سے میں نے کہا کہ مغرب کی ایک پوری تاریخ ہے اور میں نے اس کو بیان کر دیا کہ کیسے عیسائی معاشرے میں پہلے دولت کی لوٹ کھسوٹ ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، گناہ اور معاصی عام ہوئے. پھر جب وہ عمومیت اختیار کر لی تو ان کا جواز فراہم کیا گیا. جب جواز فراہم کیا گیا تو وہ اقدار بن گئی. اب وہ اقدار جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اگر کوئی چیز اس معاشرے کو چلا رہی ہے تو وہ سرمایہ چلا رہا ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سے بات کریں. یہ ہمارے بالخصوص طبقہ علماء کی ایک رجحان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کسی سازش کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، اور کوئی ایسا خفیہ گروہ ہے بالخصوص یہود کہ جو اس معاشرے کے اوپر قابض ہیں اور جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. بنیادی طور کے اوپر مغرب، جیسے کہ کاشف بھائی نے اس سے پہلے دیگر لوگوں نے فرمایا، بنیادی طور کے اوپر کیا ہے؟ جاہلیت خالصہ ہے. اور جاہلیت خالصہ جس چیز کے مقابل ہے وہ ہے ایک علمیت، یعنی اسلام علمیت ہے. تو مغرب میں عام آدمی اور خواص سب اس جاہلیت خالصہ پر ایمان لے آئے ہیں. لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ معقول وہی ہے جو جہالت خالصہ کی تعلیمات ہے. اس لیے مغربی معاشرت کے کارفرما ہونے میں اور مغربی ریاستی نظام کے مستحکم ہونے کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے، بلکہ عام آدمی اور خواص کی یہ ایمان ہے کہ جاہلیت خالصہ کی تعلیمات معقول. اور جب تک جاہلیت خالصہ کی نامعقولیت واضح نہیں کریں گے تو اس معاشرے کے اوپر اور اس ریاست کے اوپر، جسے ہم مغربی معاشرہ اور ریاست کے سرمایہ دارانہ معاشرہ اور ریاست کہتے ہیں، اس کے اوپر لوگوں کا یقین قائم رہے گا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ پہ. اور باقی یہ کہ یہ درست بات ہے کہ یقیناً عیسائیت اور یہودیت دونوں نے اس جاہلیت خالصہ کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن کسی سازش کے ذریعے نہیں. سازش کوئی نہیں ہے کسی نوعیت. ایک سوال ہے کہ آج جمہوریت کی مخالفت کیوں، حالانکہ بقول آپ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جمہوریت ہی تھی، یعنی کثرت رائے کی بنا پر. میرا خیال ہے یہ بات میں سمجھا صحیح طرح نہیں پایا. میں نے یہ نہیں کہا ہرگز کہ حضرت عثمان کی خلافت جمہوری خلافت تھی یا جمہوریت کی بنیاد پہ تھی، بلکہ میں نے تو یہی کہا کہ جمہوریت کو جب ہم نے ایک قدر کے طور پہ تسلیم کر لیا تو ہم اسلام سے بھی جمہوریت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس حد تک اس میں دلیل میں چلے جاتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کی خلافت کا جو واقعہ تھا ان کو چننے کا، اسے جمہوریت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو اس کو ظاہر ہم بالکل صحیح نہیں سمجھتے. ہم ہرگز نہیں سمجھتے کہ حضرت عثمان ایک جمہوری طریقے سے منتخب ہوئے اور وہ ایڈلٹ سفریج اور یونیورسل فرینچائز کے ذریعے وہ آئے. ہرگز ایسا نہیں تھا. تو اگر میں یہ یعنی میری بات سے یہ لگا ہو تو الگ بات ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے. ہم خلافت راشدہ سے لے کے اور خلیفہ ثانی تک، خلافت عثمانیہ تک کسی بھی اسلامی حکومت کو جمہوری حکومت نہیں سمجھتے اور نہ ہی ہو سکتی. یا سوال نہ آنے کے زیادہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا سب کچھ سب کو سمجھ میں آ گیا. امکان یہ ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے انشاءاللہ تعالی. اب اگلا لیکچر جو ہے سرمایہ دارانہ نظام پر ہے، جس میں سرمایہ داری کے اقدار پر مبنی جو نظام اس وقت مغرب میں اور پوری دنیا میں غالب ہے وہ کیا نظام ہے، اس کے بارے میں اگلے لیکچر پہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لبرلزم، سیکولرزم، سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم،
یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ ان اقدار کے نتیجے میں کس طریقے سے ان کا فروغ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں یعنی کہ اگلے جمعرات کو اللہ تعالی نے ہم سب کو زندگی دی تو ضرور اس پہ جو ہے وہ بحث کی جائے گی. آپ کو پھر یاد دہانی کروا دی جائے کہ لیکچر کا مقصد ہمیں مغرب سے آگہی حاصل کرنا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام میں وہ استطاعت پیدا ہو جائے کہ وہ یہ کلام میں جو ابھی ہماری کمزوری ہے کہ ہم اسلامی اصطلاحات کو استعمال نہیں کر پاتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن اور حدیث کی بھی کوئی ہم یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے پیش نہیں کر پاتے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن میں فلاں مقام میں اور حدیث میں فلاں مقام میں یہ بات موجود ہے. تو ہماری اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم آپ سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ہماری خدمت میں پیش کریں گے کہ مساوات کا کیا مطلب ہے, آزادی کا کیا مطلب ہے اور ترقی کا کیا مطلب ہے اور اسلام میں اس کو کس طریقے سے رد کیا جاتا ہے. اگر ہم نے اپنی ذہنوں کو اس طریقے سے نہیں دوڑایا اور تدبر نہیں کیا اور تفکر نہیں کیا ان مباحث پر اور اپنے کلاسیکلی یعنی کہ اپنے قدیم علماء کرام کی طرف رجوع نہیں کیا جو ان مباحث سے مروب نہیں تھے. آج کل ہم لوگ تو اس سے مروب ہیں جن کی تاریخ میں آزادی اور یہ چیزیں تھی نہیں زندگیوں میں, تو انہوں نے جو کلام پیش کیا اس کو آج کے دور میں منطبق کرتے ہوئے ان اقدار کو خاص کر جو آج ہم نے پیش کی ہیں اس کو کسی طور پہ ہم اسلامی تناظر میں رد کریں. اس وقت ہماری دشمن کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایسے علماء پیدا کر سکیں جو مغربی فکر کو قرآن و حدیث سے جائز اور صحیح ثابت کر کے مغرب کے غلبے کو اس پاکستان کے اندر اور عالم اسلام کے اندر غالب کر سکیں جس طریقے سے عیسائیت کے ذریعے انہوں نے کیا. تو یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مغرب سے مروب ہو کے ان کی اصطلاحات کا اسلام کاری شروع کر دیں, بلکہ ہم اسلام کو ویسے ہی بیان کریں جیسے کہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اب تک تاریخی طور پر چلا آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہم غالب ہوئے ہیں. تو ہماری آپ سے استطاع گزارشات اور آپ سے جو کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ واللہ اس دور کے اندر ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ثابت ہوں, اور یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد اسی طریقے سے کریں کہ ہماری کمی آپ پوری کریں, آپ کی کمی کو ہم پوری کریں. جو مغرب اور دشمن کو ہم جانتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. آپ اس کے تناظر میں اس کے خلاف ایک آواز, ایک فتویٰ, ایک تحریک اور ایک تحریر کی صورت میں اس کو لے کر آئیں, زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں, تاکہ ہم جو کام ادھورا چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ اس کو تکمیل کر سکیں. ایک اور سوال کوئی آ گیا اس عرصے میں؟ جو پہلے سوال پوچھا گیا تھا کہ مغرب کے اس نظام کو کون چلا رہا ہے, اسی میں اضافہ ہے کہ اگر اس نظام کو کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو کیسے اتنا سسٹمیٹک ہے اور متحد ہے. ظاہر ہے اس نظام کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا وہ یہ کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہے. یہ نظام کے پیچھے تو سب ہیں, میں بھی ہوں اس نظام کے پیچھے, سب لوگ اس نظام کو چلا رہے ہیں. یعنی میں بھی صبح نکلتا ہوں گھر سے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمایا جائے, اور اسی کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, اسی کے لیے بڑے بڑے ادارے ہیں اور وہ ریاستیں ہیں. یعنی اس لحاظ سے اگر کہیں کہ آج مغربی نظام کو چلانے والا کون ہے, اگر آپ یعنی بالکل سننا ہی چاہتے ہیں تو ظاہر امریکہ ہے. یعنی امریکہ نے وہ قیادت کا منصب اپنے لیے تسلیم کر لیا ہے. امریکہ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اس آزادی اور سرمایہ دارانہ نظام کو ہم چلائیں گے, ہم اس کی قیادت کریں گے. اسی لیے بش کے وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ آئی ایم لیڈر آف دا فری ورلڈ, کہ میں آزاد دنیا کا قائد ہوں. تو ظاہر ہے اس کے لیے جو قربانی دینی ہے, اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی ہے وہ امریکہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے آج امریکہ عراق اور افغانستان میں اس جنگ کو اس نے شروع کیا اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ممالک آ سکیں. لیکن یہ بالکل امریکہ کی ایک انا کی جنگ ہے. تو ظاہر ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بالکل کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے محض کوئی ایک فرد نہیں ہے, پورا معاشرہ اس کو چلا رہا ہے. یہ بات بھی اہم ہے اور یہ بھی کہنے کی بات ہے ضرور کہ ہر شخص ہے, یعنی ہر آدمی جو سائنس اور سوشل سائنسز کو معقول سمجھتا ہے
وہ اس اشرافیہ کے غلبے کو قبول کرتا ہے کہ جو اشرافیہ سرمایہ دارانہ معاشرت اور سرمایہ دارانہ ریاست کو چلا رہی ہے، وہ اشرافیہ اس کے اوپر برضا اور رغبت مسلط ہے. لہذا ہر وہ شخص جو مغرب کی جاہلیت خالصہ کو، جس کی دو شکلیں ہیں، ایک سائنس ہے اور ایک سوشل سائنس، اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے کو معقول بات سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ حق اسی اشرافیہ کا ہے کہ وہ غالب رہے اور معاملات کو طے کرے. لہذا گو کہ جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر امریکی شیطان بزرگ ہے. تو مراد یہ کہ وہاں جو نظام غالب ہے وہ وہاں کے افراد کی مرضی کے مطابق غالب ہے. اور اسی صورت میں پاکستان کے اندر بھی جب یہ ہوتا ہے کہ اپنی تمام تر معذرتوں کے باوجود اسلامی جماعتیں رد کر دی جاتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علمیت اسلامی کو عموماً معقول نہیں سمجھا جاتا ہے کہ علماء کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کریں. یہ کتنی واضح بات ہے کہ تاریخ اسلامی میں کبھی بھی مقننہ نہیں ہوئی، کبھی بھی کوئی ایک دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت سلطان المعظم خلیفہ عبد الحمید ثانی تک آپ لے لیں، کبھی بھی مقننہ نہیں ہوئی کبھی مقننہ. لیکن آج ہر شخص، یہاں تک کہ وہ 1949 کے اندر جب ہمارے علماء نے وہ طے کیا، آپ سمجھیے بیسک پرنسپل ریزولوشن، تو اس کے اندر بھی وہ پارلیمنٹ کے نظام کو انہوں نے قبول کر دیا. حالانکہ تاریخ اسلامی میں اس کی سرے سے کوئی نظیر ہی نہیں ہو. جیسے کہ قاسم بھائی نے فرمایا، اور نہایت اہم اور کلیدی بات ہے کہ عوام کا بھلا حکومت کرنے میں کیا حق ہے؟ کیا کبھی عوام کی مرضی کے مطابق شرع کی تشریح کبھی بھی کی گئی پوری تاریخ اسلامی میں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو عوام ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ تو اطاعت ہے، اور یہ ہماری پوری تاریخ سے ثابت ہے. لیکن چونکہ جاہلیت خالصہ کے اوپر ہم ایمان لے آئے، لہذا ایسے غیر معقول سمجھتے ہیں، اپنی اقلیت کو غیر معقول سمجھتے ہیں. اور اس ملک میں بھی اسلامی علمیت کو غیر معقول سمجھا جاتا ہے، اور یہاں عوام جس اقلیت کو معقول سمجھتے ہیں وہ یہی سائنس اور سوشل سائنس ہے. اور یہ جو نظام حکومت ہے، اور یہ جو نظام معاشرت ہے، اور یہ جو نظام معیشت ہے، یہ ان کے اوپر کوئی مسلط نہیں کر رہا. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، وہ چاہتے. اسی لیے ملک مسلمانوں کا ملک تھوڑی ہے، فاسقوں کا ملک ہے. اس لیے کہ ہم نے 1995 میں سروے کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ صرف 13% آدمی اس ملک میں نمازی ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس ملک میں وہ صرف 13% ہیں. تو مطلب یہ کہ فساق کا ملک ہے. ظاہر ہے کہ فاسق کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ وہ تارک الصلاۃ ہوتا ہے. تو جب 87% پاکستانی تارک الصلاۃ ہیں تو آپ اسے مسلمانوں کا ملک کہاں سے کہتے ہیں؟ یہ تو فاسقوں کا ملک ہے. اور ان معنوں میں یہ فاسق جو ہیں یہ اسی جاہلیت خالصہ پہ ایمان لے آئے ہیں اور اسی کو معقول سمجھتے ہیں کہ جو مغرب میں سازش کیسی، کوئی سازش نہیں. آپ دیکھیں کہ جب یہ قوم پرستی کا نعرہ مسلم لیگ نے لگایا تو سب نے اس کا ساتھ دیا، اور حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کسی نے ساتھ نہیں دیا، سب نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا. یہاں تک کہ علماء دیوبند اور علماء بریلی یہ سب کے سب کسی نہ کسی حد تک مسلم لیگ یا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھی بن گئے، اور تحریک احرار اور اسلامی غلبے کی تحریکات جو تھی بالکل اکیلی ہو کے رہ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نظام زندگی اور وہ جو نظام علمیت لے کے چلنے، وہ اس کو تو معقول کسی نے بھی نہیں سمجھا. لہٰذا سازش کیسی؟ کوئی سازش نہیں. لوگوں کے ایمان خراب ہو گئے ہیں اور جاہلیت خالصہ کو وہ معقول سمجھنے لگے ہیں، اور علوم اسلامی سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے. لہذا وہ اس جاہلیت خالصہ کی عملداری کو برضا اور رغبت قبول کرتے ہیں. یہ مغربی تہذیب کا غلبہ. ایک سوال ہے کہ اگر پاکستان میں انتخابات کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیں، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اسلامی ریاست کو قائم کرنا اور اسلامی حکومت کو قائم کرنا ایک چیز کے دو نام سمجھ رکھے. حالانکہ جیسے بعد میں ہم تفصیل بتائیں گے، ریاست دوسری چیز ہے اور حکومت دوسری چیز. اسلامی حکومت اس وقت تک ایک بے معنی چیز ہے جب تک اسلامی ریاست قائم نہ ہو. ہمیشہ انقلابات
اسی وقت آتے ہیں جب ایک ریاستی نظام، ایک متبادل ریاستی نظام مروج اور رائج نہیں کر دیا جائے. اب اسلامی ریاست کو برپا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست کے قیام سے مراد بہت آسان ہے. اسلامی ریاست کے قیام سے مراد صرف یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے کا حکم چلنے لگے. جس جگہ مسجد ہو اور جس جگہ مدرسہ ہو وہاں لوگ مسجد اور مدرسے سے اپنے احکام لیں اور ان کو نافذ کرنے کی قوت مسجد اور مدرسے کے پاس ہو. جب ایسا ہو جائے گا کہ مسجد اور مدرسہ حکم لگانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور حکم تو اسلامی ریاست کی صف بندی ہوتی چلی جائے گی اور اسلامی ریاست بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ چیز 20ویں صدی میں ہزاروں جگہ ہوئی ہے. سودان میں ہوئی ہے، لبنان میں ہوئی ہے، حزب اللہ کے تحت ایران میں ہوئی ہے، افغانستان میں ہوئی ہے. ارے کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. پہلے اسلامی ریاست قائم ہوتی، اور اسلامی ریاست کے قیام سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی جائز قیادت جو صرف علماء ہی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جائز نہیں ہے کہ غیر علماء مسلمانوں کے معاشرتی یا اجتماعی فیصلے کریں. تو جب اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے یعنی مسجد اور مدرسہ با اختیار ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس قوت نافذہ مجتمع ہونے لگتی ہے، تو پھر اس کا امکان ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو. ورنہ حکومت تو کر رہی ہے برطانیہ کی بنائی ہوئی بیوروکریسی اور برطانیہ کی بنائی ہوئی فوج، حکم تو لگا رہی ہے برطانیہ کی بنائی ہوئی عدلیہ. تمہاری اسلامی حکومت کہاں سے آئے گی؟ اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی. ہاں، سرمایہ دارانہ حکومت کا اسلامی جواز آپ پیش کر سکتے ہیں ان حالات میں، جیسے قاسم بھائی نے بتایا MMA نے کیا تھا. لیکن جو جد و جہد اور جس سے علماء کرام بحیثیت مجموعی اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر، جو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کی جد و جہد تقریباً ختم ہو کر رہ گئی، اور مسجد اور مدرسے کا دائرہ اختیار اور مسجد اور مدرسے کی قوت نافذہ کی کوشش جیسے کہ لال مسجد کے مجاہدین نے کی تھی، اس کو علماء ناممکن سمجھنے لگے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے. ہمارے بس تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمجھوتا معاملہ کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر کر لیں. لہذا اسی کافر ریاست کے اندر انہوں نے جائے پناہ اسلام کی حفاظت کے لیے بنا رکھی. تو ظاہر ان حالات میں نہ اسلامی ریاست قائم ہوگی اور اسلامی حکومت کا تو وجود کا سوال ہی پیدا ہے. ایک اور ڈاکٹر صاحب سوال ہے سعودی عرب کے حوالے سے کہ کیا سعودی عرب بھی انہی اقدار پر گامزن ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے UNO کے چارٹر پر دستخط نہیں کیے اسی بنیاد پر کہ یہ اقدار غیر اسلامی ہے. آپ رہنمائی کیجیے کہ کیا واقعہ ہے سر؟ سعودی عرب میں مرتد حکمران ہیں جو امریکہ کے دست راست اور حلیف ہیں، اور سعودی عرب نے اسلام کو بالکل جسے کہیے کہ بحیثیت عملیت کے طرز پر رکھا ہے. ایک جواز کے طور کے اوپر امریکہ کی اعانت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اور بالکل غلط بات ہے. اقوام متحدہ کے اندر IMF کے اندر، ورلڈ بینک کے اندر، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر، تمام اجتماعی اداروں کے اندر سعودی عرب کی رکونیت موجود ہے. اور سعودی عرب میں جسے کہیے کہ وہ جزیرۃ العرب میں انہوں نے کفار کو داخل کر دیا. مرتد حکمران ہیں سعودی عرب کے، کفار کے یا حربی کفار کے حلیف. میرا خیال ہے اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. مزید کوئی سوال آپ کو باقی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور اس اسلامی علمیت کو اور اسلامی غلبے کو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ممکن بنائے. اے اللہ اس کام کو آخرت کا خزانہ بنائے اور ہم سب کے لیے یا اللہ تیری رضا حاصل کرنا آسان سے آسان ہو جائے. یا اللہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی خدمت کرنے والا بنا، ان کی حفاظت کرنے والا بنا. جتنے علماء شہید ہو چکے ہیں، جتنے لوگ یا اللہ اس راہ میں یا اللہ شہادت حاصل کر سکیں، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما.
اے اللہ ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر رہتے ہوئے شہادت کی موت اور یا اللہ ایک پاک اور صاف اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ یا اللہ شرکا اس محفل میں آ رہے ہیں اور جو لوگ اس میں یا اللہ ہر طریقے سے تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے تمام تعاونوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں اضافہ فرما، ان کی مالی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یا اللہ آخرت کے لیے خزانہ حاصل کرنے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد ابھی انشاءاللہ باجماعت نماز عشاء بھی ادا کی جائے گی، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر اور رکیں۔ چائے بنا لی، چائے بنا لی، نہیں اس میں چائے نہیں بنتی نا، پانی بنتا ہے، پھر دھل جائے گا یہ، دھل جائے گا۔ ڈاکٹر کو دے دی، بھیگی ہے، یہ بھی پھیکی ہے، جی کون پیے گا اور کون آپ نے بھی چینی والی پیتا ہوں، چینی بھی لائے، چینی لائے ڈال دو۔ اسلامی کو قائم نہیں انقلاب جہاد تو عسکری تو آخری ہے خلفت، پہلے تو وہ اقتدار کتنے کی پسند بہت ساری جگہ حکومت کا اقتدار نہیں آپ نے
وہاں پہ قائم کرنے کی کوشش کریں. آپ کو پولیس کو تھوڑی بہت جتنی خدمت ہے اس کو کرنے جتنی حد تک ہو سکے. تو پہلے کوشش ہی نہیں ہے نہیں جب تھا تو بھی نہیں کیا جب تھا تو نہیں کیا. مطلب اس طرح کی تحریک میں تھا اس سے پہلے بھی تھا جب حکومت بہت آج بھی بہت سارے علاقے شہر میں بہت سارے علاقے شہر میں جہاں کر کے بہت سارے صاحب نے کر کے دکھایا ہے تحریک میں کر کے دکھایا ہے قبضہ کر دیا والا ایک اپنا اقتدار ہے وہ آہستہ آہستہ کیا جائے کانفلیکٹ نہیں کیا جائے. ہم نے پہلے بتایا معاشی طور پر تنظیمی ادارے قائم کریں. اچھا استقاؤ دی جائے ہاں تو چلایا نہیں ہوگا. بھائی صاحب یہ آپ کا ہے یہ 2 اسائنمنٹس ہیں جو آپ کو پیڑوں میں وہ پانی ڈال رہا ہوگا نا. نہیں وہ میں نے بند کر دیا. ٹھیک طرح سے لڑائی کرنا میرے اوپر خالی ہو گئی. میں جاؤ تو گیا تو پتا ہے نا اب یہ بھی آتا آیا ہے کل پر میں نے کہا جاؤ اوپر نہ ہو گھر کے دن جلدی گئے آج کی بات میرے پاس خالی ہے. بھرو 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 سمجھ میں آئے نہیں آج ہمارے